الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 46 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا ابراہیم کی دعوت بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے سامنے وہ پیغام پیش کر دیا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث فرمایا تھا۔ اس پیغام کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالعہ کر لیا تھا۔ اس میں کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں، ان کی جانب بھی کچھ اشارات ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی وضاحت میں جو کچھ لکھا ہے اب ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ نبوت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگوؤں کا خلاصہ ہے جو انہوں نے اپنے باپ آزر سے کی ہیں۔ یعنی جو گفتگویں انہوں نے کی ہوں گی وہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہوں، متعدد مرتبہ کی گئی ہوں۔ قرآن کے ذوق آشنا جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کی دسیوں گفتگوؤں کو بعض اوقات چند جملوں میں خلاصہ کر دیتا ہے۔ یہاں بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً جو دعوت پیش کی اور ان میں جن چیزوں کی طرف اپنے باپ کو توجہ دلائی وہ سب قرآن نے جمع کر دی ہیں۔ اس میں یا ابتے کی تکرار بتا رہی ہے، یا ابتے یعنی ابا جان، اے میرے باپ۔ اس میں یا ابتی کی تکرار بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ گفتگو کس دل سوزی، درد مندی اور محبت کے ساتھ کی ہے۔ یہ تینوں چیزیں دعوت کی ضرورت ہے۔ جب آپ دین کا دوسروں کے ساتھ یہ تعلق سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو شرح صدر بخشا ہے یا اپنی طرف سے کوئی علم عطا کیا ہے یا پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا ہے تو دوسروں کے لیے قاضی نہیں بنایا، داعی بنایا ہے، دعوت دینے والا بنایا ہے۔ دعوت دینے والا جو کچھ دوسروں کو کہتا یا بتاتا ہے اس میں نہ طنز کی گنجائش ہوتی ہے، نہ تعریض کی، نہ استہزاء کی، نہ استخفاف کی۔ وہ خیرخواہی کے جذبے سے پیش کی جاتی ہے، اور خیرخواہی کا لازمی تقاضا یہی تین چیزیں ہیں: دل سوزی، درد مندی اور محبت۔ جس شخص کو دعوت دی جا رہی ہے اس سے سچا تعلق ہو، انسان اپنے دل میں محبت محسوس کرے کہ یہ میرا بھائی ہے، اولاد آدم میں سے ہے، میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہم جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں یا اپنے اعزاء کے بارے میں اندیشوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو بار بار ان کو توجہ دلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو گے نہیں، کام نہیں کرو گے، کوئی ہنر نہیں سیکھو گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ اس میں اگر کوئی سخت بات بھی کہتے ہیں تو جذبہ محبت کا ہوتا ہے، اور درد مندی اور دل سوزی اس کے لوازم میں سے ہے۔ یعنی جب ہم محبت سے توجہ دلائیں گے، خیر خواہی کے جذبے سے کوئی بات کہیں گے تو اس کی روح یہی ہے کہ بات دل سوزی کے ساتھ ہو اور درد مندی کے ساتھ ہو۔ استاد امام کے الفاظ میں ایک سعادت مند بیٹے کے اندر باپ کی گمراہی سے جو تعلق خاطر اور اضطراب ہونا چاہیے، یعنی ایک بیٹا ہے، سعادت مند بیٹا ہے، یہ جان رہا ہے اور کسی ابہام کے بغیر جان رہا ہے کہ میرا باپ گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔
اس سے ظاہر ہے کہ ایک تعلق خاطر اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس گفتگو کے فکرے سے نمایاں ہے، یعنی جس گفتگو کا ہم نے مطالعہ کیا اس کے ایک ایک فکرے کو اگر دیکھیے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے جس کو سامنے رکھ کر یا جس کے پیش نظر وہ اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ اپنے باپ کو انہوں نے اس گفتگو میں چند حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی یہ گفتگو محض واعظ نہیں ہے بلکہ بنیادی حقائق ایک نہایت ہی عمدہ استدلال کے ساتھ پیش کر دیے گئے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ آخر اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی ان پتھر کی مورتوں کو معبود مان کر ان کی پوجا کرنے کا کیا تک ہے۔ یعنی اس جانب توجہ دلائی ہے کہ انسان کو پوجا اور پرستش تک جانے کے لیے تو بڑا قوی استدلال چاہیے۔ اگر کوئی عام زندگی کا معاملہ پیش نظر ہے جس میں چند گھنٹوں کے لیے کچھ وقت کے لیے معاملہ کرنا ہے، ہم نشینی کا کوئی تقاضا ہے تو چلیے بے سوچے سمجھے کر لیا، لیکن پوجا اور پرستش کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان نے اپنی حیثیت یہ متعین کر لی کہ وہ غلام ہے، اس کو ایک عبد کی حیثیت حاصل ہے، اور جس کے وہ سامنے کھڑا ہے وہ بڑی ہی برتر، بڑی ہی بلند ہستی ہے، اس کی برتری اور بلندی ناقابل قیاس ہے۔ وہ اس حد تک بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ شاید یہی میرا خالق بھی ہے، یا یہی میری بگڑی بناتا ہے، میرے تمام امور اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ سب چیزیں جب تک پیدا نہ ہوں اور آخری درجے کی احتیاج کا تعلق پیدا نہ ہو جائے، یعنی انسان اپنے وجود کے لیے اس کی طرف دیکھے، اپنے روحانی اور نفسیاتی تقاضوں کے لیے اس کی طرف دیکھے، اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اس کی طرف دیکھے، اپنی رزق اور اپنی غذا کے لیے اس کی طرف دیکھے، تو پھر کہیں جا کر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میرے سر کو اور میرے دل کو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ پوجا اور پرستش کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم نے باپ کو توجہ دلائی کہ اپنے اوہام سے کچھ شخصیات پیدا کی، اور ان شخصیات کی علامت مٹی کی یا پتھر کی مورتوں کی صورت میں بنا لی، اپنے ہی ہاتھوں سے گویا اپنے معبود گھڑ لیے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ یعنی نہ باطن میں ان شخصیات کی کوئی حقیقت اور نہ ظاہر میں انسان کے مقابلے میں پتھر اور مٹی کی کوئی حقیقت۔ تو اس کے بعد پوجا کرنے تک نوبت آ گئی۔ یہ کیا بے تکا کام ہے۔ کسی کو معبود بنا لینا کوئی شوق اور تفریح کی چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم جب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا الہ ہے، میں اس کا عبد ہوں، تو یہ کوئی معمولی تعلق ہے، یہ کوئی معمولی فیصلہ ہے۔ انسان کسی کا بیٹا ہے یا کسی کا بھائی ہے، اس کے لیے بھی حقیقت سے اوپر اٹھ کر آدمی اگر اپنے اوہام کی بنیاد پر کوئی بات کرے تو یہی خیال ہوتا ہے کہ اس شخص کا صحیح مقام یہ دنیا نہیں ہے، کوئی شفاخانہ امراض دماغی ہے، کجا یہ کہ وہ پوجا کرنے لگ جائے، پرستش کرنے لگ جائے۔ اس کا تعلق یعنی معبود بنا لینے کا تعلق تو انسان کی سب سے بڑی احتیاج سے، سب سے بڑی ضرورت جو انسان کو لائق ہوتی ہے، اس کے وجود پذیر ہونے اور اس کے بقا کی ضرورت، یہ کوئی معمولی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان معبود تلاش کرتا ہے۔ انسان خدا کو اس لیے مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کی دعا و فریاد کو سنتا، اس کے دکھ درد کو دیکھتا اور اس کی ہر مشکل میں اس کی دستگیری کرتا ہے۔ یہ اگر اعتماد نہ ہو تو معبود کوئی کیوں بنائے گا اور پرستش کیوں کرے گا اور پوجا کا تعلق کیوں استوار کرے گا؟ آخر یہ آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی گڑی ہوئی مورتیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں،
نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں، یعنی وہم ہی وہم ہے۔ جو کچھ ان کے پیچھے میتھالوجی ہے وہ بھی محض اوہام، اور جو ان کو صورتیں دے کر پتھر کے بت بنائے ہیں وہ بھی محض خیال، یعنی کسی چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخر یہ آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی گڑی ہوئی مورتیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں، کس مرض کی دعا ہے کہ آپ ان کے آگے ڈنڈوت کرتے ہیں؟ انسان آخر اس مرحلے تک چلا جائے کہ وہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے رکھ دے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انسان مخلوقات میں بڑی غیر معمولی مخلوق ہے۔ انسان اپنے نفس کو جتنا جانتا ہے اس کی بنیاد پر وہ کسی چیز کو آسانی سے خاطر میں نہیں لا سکتا۔ اس طرح اپنے آپ کو جاننے کے بعد اور اپنی حیثیت کا احساس کرنے کے بعد کسی پتھر کو اپنا معبود بنا لینا، کسی مورتی کو اپنا آقا سمجھ لینا، یا اس کے پیچھے کوئی اوہام کی دنیا بنا لینا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ گویا شرک کے بدیہی ہی باطل ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے باطن سے قطع نظر اس کا ظاہری شہادت دیتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی صفاحت اور عقل و فطرت سے بالکل بے جوڑ چیز، یعنی شرک نے اپنی حقیقت میں تو جو غلطی کی ہے وہ کی ہے، جب اپنے اظہار کے طریقے اختیار کیے ہیں تو ان شخصیات کو بتوں میں ڈھالا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں کبھی ذات باری کو اس کے ماننے والوں نے کسی بت میں نہیں ڈالا، اس لیے کہ انسان اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اگر وہ کائنات کا خالق ہے، اگر وہ میرا بھی خالق ہے، اگر وہ تمام مخلوقات کا بادشاہ ہے، اگر اس کی حکومت اس زمین پر قائم ہے، تو اس کی علامت بھی کسی مورتی کی صورت میں، جو ظاہر ہے کہ یا انسان کی شبیہ ہوگی یا انسان اور دوسری مخلوقات کو ملا کر کوئی شبیہ بنائی جائے گی، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ کہ یہ حماقت بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ ذات باری کے بارے میں آخر مشرکانہ مذاہب میں بھی ذات باری کا تصور تو موجود ہے۔ اس وقت بھی جو مشرکانہ مذاہب ہیں ان میں ایشور، بھگوان، اس کائنات کا تنہا خالق برہما موجود تو ہے تصور، لیکن اس کو کوئی نہیں ڈھالتا۔ اس لیے نہیں ڈھالتا کہ یہ معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ اس طرح کی کسی ہستی کے اس طرح کسی علامت میں ڈھالنے کے لیے بھی کوئی عقل چاہیے، کوئی باہمی تعلق ربط چاہیے، کوئی حکمت چاہیے۔ تو یہ شرک کی کھلی دلیل ہے کہ یہ صفاحت ہے اور عقل و فطرت سے بالکل بے جوڑ چیز ہے۔ دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ خدا کے معاملے میں یہ طے کرنا کہ اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ نے مان لیا اس کائنات کا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی میری پرورش کرتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک بھی کر رکھا ہے، تو خدائی میں شرکت کے دو ہی مطلب ہوں گے، یا تو خلق میں کہیں کسی نے ہاتھ بٹایا ہے، اور یا اس کائنات کا نظم جس طرح قائم ہے، اور یہ کائنات کوئی معمولی کائنات نہیں ہے، یعنی اس وقت تو جو معلومات ہمیں حاصل ہیں اس میں انسان کے تصور کی بھی آخری انتہائیں ختم ہو جاتی ہیں، کائنات پھر بھی باقی ہوتی ہے۔ تو اتنی عظیم کائنات کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کے خلق میں کوئی شریک ہے یا اس کا نظم چلانے میں کسی کا کوئی ہاتھ ہے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنا محض ظن و گمان کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ خدا کے معاملے میں یہ طے کرنا کہ اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کون ہے، یہ مجرد ظن و گمان رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے تو بڑے قطعی، بڑے واضح، بڑے عقلی دلائل ہونے چاہیے۔ یہ کیا محض خیال سے رائے قائم کر لی جائے گی؟ آدمی ایک خدا کو تو اس لیے مانتا ہے کہ فطرت اور عقل، آفاق اور انفس کے اندر اس کی شہادت موجود، یعنی انسانی فطرت اپنی احتیاج کے لیے ایک خداوند کو چاہتی ہے۔
عقل تقاضا کرتی ہے کہ میں نے خلق کا مشاہدہ کر لیا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں اس کا خالق تلاش کروں۔ ساری کائنات اپنے وجود سے اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے۔ انسان کو جو نفس دیا گیا ہے وہ اپنی گونا گونیوں اور اپنی بوک المونیوں کی بنیاد پر ہر شخص کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ اتنی بڑی حقیقت، یہ ایسا علم، یہ اس نوعیت کے امتزاجات پر مبنی شخصیت، یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب شہادتیں ایک خالق کے لیے موجود ہیں، اور ہر انسان جس کی فطرت سلیم ہو اس کے ماننے پر مضطر ہے، یعنی مجبور ہے۔ خلق کو دیکھ کر خالق، اثر کو دیکھ کر مؤثر، یہ انسان کے لیے اس کے شعور کی ساخت کی مجبوری ہے۔ وہ اس کے علاوہ کوئی چیز سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے سامنے فعل کا صدور ہو اور وہ فاعل کو تلاش نہ کرے، وہ اثر کو دیکھے اور مؤثر کی طرف توجہ نہ کرے۔ اس لیے یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ لیکن اب خدا کے ساتھ کچھ دوسرے شریک ہیں، دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے؟ یعنی اس میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ خلق کا معاملہ تو ایک خدا کو مان لینے سے حل ہو گیا۔ وہ مسئلہ ہے کیا اب جس کو حل کرنے کے لیے انسان خدا کے شریک ٹھہرائے؟ کوئی عقلی، کوئی علمی بنیاد ہونی چاہیے جس پر کھڑا ہو کر کوئی شخص غور کرے۔ لیکن دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ خواہ مخواہ ان کو بھی شریک خدا بنا کر اپنے سر پر لاد لے؟ یعنی ایک خداوند کو ماننے کا مطلب ہے میں نے اپنی خودی سے دستبرداری اختیار کر لی، میں نے ابدیت کا اعتراف کر لیا، میں نے اپنی احتیاجات کے لیے اپنا داتا اور اپنا مالک ڈھونڈ لیا۔ یہ سب تو میری ضرورتیں تھیں اور ان کی وجہ سے میں نے اپنی یہ کمتری گوارا کی ہے، لیکن اس کے بعد دوسروں کو معبود بناؤں، اس کے لیے استدلال کیا ہے؟ اس معاملے میں اعتماد کی چیز، یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ خدا نے کسی کو فی الواقع شریک بنایا ہے تو پھر اس کی اطلاع بھی خدائی کو دینی چاہیے، اس لیے کہ علم، عقل، استدلال خدا کا تقاضا کرتے ہیں، کسی شریک کا تقاضا نہیں کرتے۔ اس معاملے میں اعتماد کی چیز العلم، یعنی وہ علم حقیقی ہے جو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ چنانچہ اب جب اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان سے رابطہ پیدا کیا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ بنانے کے بعد وہ بے نیاز ہو گیا، اس نے اپنے کلام اتارے ہیں، اس نے دعائیں سنی ہیں، اس نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے، ان کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو جس طرح اس نے ہمیں بتایا ہے کہ میری کائنات کے نظم کو فرشتوں کے سپرد کر رکھا گیا ہے اور وہ میرے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، تو آخر یہ اطلاع اسی علم سے ملی ہے، اسی حقیقی علم سے جو پیغمبروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اگر اس نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے علاوہ بھی ایک مخلوق ہے جس کو میں نے امتحان میں ڈالا ہے اور تمہاری ہی طرح اس سے بھی یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ علم کے امتحان میں بھی کامیاب ہو۔ علم کا امتحان کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنا، حق و باطل میں فرق کر کے حق کو اختیار کرنا، اور عمل کے امتحان میں بھی۔ تو یہ بھی ظاہر اطلاع ہے، ہمارا کوئی براہ راست رابطہ جنات سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ اطلاعات اگر دی جا سکتی ہیں تو کوئی اگر شریک ہوگا تو اس کی اطلاع بھی وہیں سے آنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ وہ ایسے اہم معاملے میں مجرد وہم کی پیروی نہ کرے، یہ دعوت ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی، بلکہ ان کی پیروی کرے۔ یعنی اگرچہ میں بیٹا ہوں، اگرچہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن العلم میرے پاس آ گیا ہے، یعنی میرا انتخاب خدا نے کر لیا ہے، اس لیے اب آپ کو پیروی میری ہی کرنی ہے۔ برتری کا وہ مقام جو آپ کو باپ کی حیثیت سے حاصل ہے ہر معاملے میں حاصل رہے گا، لیکن حق کے معاملے میں اب آپ میرے پیرو ہوں گے۔
وہ ان کے سامنے اس علم حقیقی کو پیش کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ اسی علم سے اس راہ کی طرف رہنمائی ہوگی جو خدا تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ راہیں تو انسان خود بھی تلاش کرنے کی صحیح کر سکتا ہے، لیکن وہ راہیں بڑی پیچیدہ اور بڑی ٹیڑھی ہیں، اور کسی راہ میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ وہ منزل تک پہنچا دے گی۔ خدا تک پہنچنے کی سیدھی راہ ایک ہی ہے، وہ جو پیغمبروں نے بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ راہ تو میں ہی اب بتا سکتا ہوں۔ سیدھی راہ یعنی ہر بندے کو ہر واسطے اور ہر وسیلے سے بے نیاز کر کے براہ راست خدا تک پہنچانے والی ہے۔ اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و عقل کے تقاضے سے جو راہ پیدا ہوتی ہے، جس کے دوران میں کوئی کج پیش نہیں ہے، جو منزل کو سامنے دکھا دیتی ہے، وہ راہ صرف پیغمبروں کی راہ دکھائی ہوئی راہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ راہ توحید کی راہ ہے۔ تیسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ شیطان کو سب سے زیادہ قد اور ضد، جیسا کہ قصہ آدم و ابلیس سے واضح ہے، توحید کی صراط مستقیمی سے۔ اس نے کہا بھی یہی تھا کہ میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پروردگار میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، اور میں اس کو لوگوں کے لیے کج کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ سب سے بڑھ کر میں توحید ہی سے انسان کو منحرف کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان کو میں جس انحراف یا جس الحاد کی طرف لے جاؤں گا، وہ توحید سے انحراف ہوگا۔ شیطان کو سب سے زیادہ قد اور ضد، جیسا کہ قصہ آدم و ابلیس سے واضح ہے، توحید کی صراط مستقیمی سے ہے۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ذریت آدم کو اس صراط مستقیم سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دے گا اور ان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ سب سے پہلے جو چیلنج اس نے دیا اور جو قرآن میں نقل ہوا ہے وہ یہی ہے، خدائے رحمان کے ایسے کھلے ہوئے باغی کی ایسی وفادارانہ اطاعت در حقیقت اس کی عبادت ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ کو بتایا کہ جب اس طرح کی اطاعت کرو گے تو یہ اطاعت تو اصل میں عبادت کی نوعیت کی اطاعت ہے، اور بدقسمت ہے وہ انسان جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرے۔ یہ آخری بات تھی جو انہوں نے کہی۔ اس کے بعد چوتھی حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اب تک تو آپ کے لیے ایک عذر تھا کہ خدا کی ہدایت آپ کو نہیں پہنچی تھی۔ یعنی آپ اگر بت بنا رہے تھے، ان کی پرستش کر رہے تھے، اپنی راہیں خود تلاش کر رہے تھے، اپنے اوہام میں مبتلا تھے، تو آپ کے پاس یہ کم سے کم کہنے کے لیے بات موجود تھی کہ پروردگار ہمیں کسی نے متنبع نہیں کیا، کسی نے بتایا نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو چیز دیکھی اس کو حق سمجھ کر پیروی کرتی رہے۔ لیکن اب جب کہ خدا کی ہدایت آپ کو پہنچ چکی ہے، آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ تو پیغمبروں کی بعثت اصل میں قطع عذر کا باعث ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر آ کر پہلی بار ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت تو انسان کے اندر ودیعت کر دی گئی ہے، ہدایت وہ لے کر پیدا ہوتا ہے، وہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی بالاجمال خدا کی ہدایت انسان کے اندر ساری کی ساری موجود ہے۔ اگر یہ دیکھیے تو تینوں پہلوؤں سے، جس میں مذہب بعد میں آ کے تنقیح کرتا ہے، انسان کی فطرت میں داعیات رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ بات کہ مجھے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، بدن کی پاکیزگی، ماحول کی پاکیزگی، عالمگیر صداقت ہے۔ یعنی انسان اس میں کوتاہی کرے تو یہ الگ چیز ہے، لیکن انسان اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ خور و نوش کے معاملے میں ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان بول و براز کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے یا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے چیزیں اٹھا کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر طیبات و خبائث کا فرق موجود ہے اور وہ اس کا لحاظ کرتا ہے عام زندگی میں۔ اسی طرح کا معاملہ اخلاقی پاکیزگی کا ہے۔ مشرق سے مغرب تک عالمگیر سطح پر اخلاقی اصول انسان کے مشترک اصول ہیں۔ جھوٹ ہے، سچ ہے، دیانت ہے، یہ ساری حقیقتیں بدیہی حقیقتیں ہیں۔
تو یہ ہدایت ہے جس سے انسان ابتدا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دے کے انسان کو بھیجا ہے۔ پیغمبر آ کے اس کے سارے تقاضے واضح کر دیتے، اس کی تفصیلات بیان کر دیتے اور اس طرح چیزوں کو متعین کر دیتے ہیں کہ پھر عذر ختم ہو جاتا ہے۔ تو قطع عذر کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب جب خدا کی ہدایت آپ کو پہنچ چکی ہے، آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ خدا کی پکڑ میں نہ آ جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر اسی انجام سے نہ دوچار ہوں جو شیطان اور اس کے اولیاء کے لیے مقدر ہے۔ یہ انہوں نے آخر میں اپنے باپ کو تنبیہ کی اور اس کے ساتھ انہوں نے گفتگو مکمل کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ خلاصہ ہے سیدنا ابراہیم کی دعوت کا۔ اس دعوت کو سن کر اب باپ نے کیا کہا، اس سے اب ہمارے درس کی ابتدا ہوتی ہے۔ باپ نے کہا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ یعنی تم نے فی الواقع ہمارے آبا نے جن کو معبود قرار دیا، جن کے مندر ہم نے بنائے، جن کے بت ہم نے تخلیق کیے، ان سے برگشتگی اختیار کر لی ہے، یعنی اپنے آبائی دین کو فی الواقع چھوڑ دیا ہے تم نے۔ تم یہ جو کچھ بیان کر رہے ہو کیا فی الواقع بغاوت کر دی ہے؟ جیسے آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا کہ اچھا میرے گھر میں پیدا ہوا، پلا بڑا، اسی ماحول میں پرورش پائی، میرا ہی فرزند ہے، تو یہ کہہ رہے ہو مجھ سے؟ یہ ساری تقریر پر سوال کیا اس نے، ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ شدت کا اظہار ہے۔ اچھا یہ نوبت پہنچ گئی، یہاں تک معاملہ ہو گیا۔ تو بہت غصے میں اس نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا۔ یہ باپ نے کہا۔ اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، قبائلی تمدن میں باپ کو بھی اور آقا کو بھی جزا و سزا کے ایسے اختیارات ہوتے تھے، یعنی انسان نے وہ اختیار جو اس وقت ریاست کو دیا ہے یہ بڑے عرصے کے بعد دیا ہے۔ ریاست ظاہر ہے کہ نظم قائم کرتی ہے، اپنی ایک پوری مشینری بناتی ہے، اس میں فوج ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، اور پھر جزا و سزا کا ایک نظام بنا کے وہ انسانوں کا تعاقب کرتی ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی جرم کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو پولیس پکڑنے کے لیے آ جاتی ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، عدالت میں مقدمے قائم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو قانون کے مطابق ایک پورے پروسیجر کے ساتھ سزا جزا کا قانونی نظام ہے، یہ انسان نے بہت بعد میں بنایا ہے۔ قبائلی تمدن میں یہ خاندان کے یا آقاؤں کے نظام ہی پر قائم ہوتا تھا۔ یعنی اگر کسی بچے نے برگشتگی اختیار کی ہے تو باپ سزا دے دے گا، اسی طرح کسی غلام نے برگشتگی اختیار کی ہے تو آقا کو سزا کا اختیار ہے، اور یہ آخری درجے میں جیسے ریاست کو موت تک کی سزا کا اختیار ہے، تو اسی نوعیت کا اختیار قبائلی تمدن میں لوگوں کو حاصل ہوتا تھا۔ تو اس نے اس کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے قبائلی تمدن میں باپ کو بیٹوں پر اور آقاؤں کو ان کے غلاموں پر اسی طرح کے غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔ جس طرح آقا کسی جرم کی پاداش میں اپنے غلاموں کو قتل تک کر سکتے تھے، اسی طرح باپ بھی بیٹوں اور بیٹیوں کو جو سزا چاہیں دے سکتے تھے۔ یہی قبائلی تمدن کی تاریخ پڑھے تو معلوم ہوتا ہے رسالت مآب کے زمانے میں بھی جو قبائلی تمدن عرب میں تھا اس کی بالکل یہی صورتحال تھی۔ اس کو بہت تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ ریاست کے اور قانون کے نظم کا پابند کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہی صورتحال تھی۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اس نے کہا اس لیے خیر چاہتے ہو تو مجھ سے بالکل دور ہو جاؤ، یعنی میں تو اب اگر دوبارہ تم نے بات کرنے کی جسارت کی تو پھر سزا دوں گا، زیادہ اچھا یہ ہے کہ اب جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو گویا انہوں نے برات کا اظہار کر دیا۔
تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ تھا جو باپ کی طرف سے سامنے آ گیا۔ اب ابراہیم نے اس کا کیا جواب دیا، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر